آج پشاور میں جو دھماکہ ہوا، ان شہداء کی نظر ایک ہندوستانی مسلمان شاعر جو کہ مودی کو اور امریکہ کو بیک وقت للکارتا رہتا تھا، جو جہاد افغانستان کے وقت جس نے یہ نظم لکھی جب وہ ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نکلے تھے امریکن، اور اس نے اس وقت کولمبیا میں جا کے یہ مشاعرے میں پڑھا اور انہیں للکارا، اور کچھ یوں للکارا: طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا، عمر بھر تو کوئی بھی دھماکہ کرنے والوں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، چوکوں چوراہوں پر داڑھی والے کو چیک کرنے والوں، برقعے کو عزت نہ دینے والوں، عورت کی عزت کو پامال کرنے والوں، گھر کی چار دیواری کو پامال کرنے والوں، چاہے تم امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا ان دونوں کے کتے نہلانے والے ہو، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے کہیں آگے، نقش پا ہمارا ہے، آپ سے کہیں آگے۔ اور میں یہ بات ملا عمر مجاہد کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، اس کے جذبات کی: غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کرنا دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کرنا۔ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، انشاءاللہ خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ دوبارہ سے بحال ہوگی، انشاءاللہ دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، انشاءاللہ اپنی صفوں میں گھسے ہوئے غداروں کو، آسیہ ملونہ کو، بھیجنے والوں کو بیک چوراہے میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ آج وہی آسیہ ملونہ ڈیوڈ میکرون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب قوم کی بیٹیوں کو بیچنے والوں کا صحیح معنوں میں سبز باب کیا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب امریکہ کے کتے نہلانے والوں کو کتا بنا کے سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان حقیقی معنوں میں سپر پاور بنے گا، جب پاکستان پورے عالم میں اسلام کی نمائندگی کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔